حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی شری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں وہ، اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دیں۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ گرج اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اس واقعے سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں بعض اوقات رات کو چوکیداری کے طور پر شہر کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ اس صاحب نے کہا، میاں جاؤ، اپنا کام کرو، آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے؟ اس صاحب نے کہا، عورت کو ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے پیڑا ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، سیدھے مکان تشریف لائے اور اپنی بیوی ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد سے پیڑا ہو رہی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت فاطمہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئی، اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے اور گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا، امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب اس کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ لو، تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں